الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله مولانا العظيم قابل احترام برادران اسلام، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی ایک آیت شریفہ جو دوسرے پارے کے اندر ہے تلاوت کی۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم صبر اور صلاۃ یعنی نماز، صلاۃ یعنی نماز، صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ترجمہ ہوا اس آیت شریفہ کا۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بے حساب اجر دیا جائے گا۔ نماز تو ہم جانتے ہیں، صلاۃ، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عام طور پر جب صبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ کسی کے گھر موت واقع ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ روتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صبر کرو، ہم اسی کو سمجھتے ہیں صبر۔ حالانکہ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صبر کا معنی اپنے آپ کو روکنا، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اصلی معنی صبر کا نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا، اور شریعت کی اصطلاح میں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر عن المعصیت، اپنے آپ کو گناہوں سے، حرام سے، اللہ کی نافرمانی سے روکنا، یہ ایک اعلیٰ قسم کا، اعلیٰ درجے کا صبر ہے، بہت اونچا صبر ہے۔ ہم اس کو صبر سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ انسان اپنے آپ کو منکرات سے، حرام سے بچائے، روکے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ تو صبر کی پہلی قسم صبر عن المعصیت، حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ بندے کے اوپر اللہ کے جو احکام عائد ہوتے ہیں تو 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق کرنے سے ہے، اوامر جس کو کہتے ہیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اور دوسری قسم وہ ہے جن کا تعلق نہ کرنے سے ہے، بچنے سے ہے، جن کو نواہی اور منکرات کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے احکام بندوں کے اوپر وارد ہوتے ہیں، یا تو کرنے کے قبیل سے ہے یا بچنے کے قبیل سے ہے۔ تو انسان اللہ کے حرام کردہ کاموں سے
شریعت نے جس چیز سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ سب سے بڑا صبر ہے، بہت اعلیٰ درجے کا صبر ہے، جس کو ہم صبر ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر صبر کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ صبر عن المعصیت، ایک حرام کام کو حرام سمجھ کر بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اس کو نہ کرے، ایک ناجائز چیز کو ناجائز سمجھتے ہوئے انسان اپنے آپ کا کنٹرول کر لے، اس کو نہ کرے۔ ایک شریعت کے خلاف جو کام ہے اس کو شرع کے خلاف سمجھتے ہوئے انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے، یہ ہے صبر، اعلیٰ درجے کا صبر۔ نفس ہر وقت چاہتا ہے کہ برائیوں کی طرف ہمیں لے جائے۔ نفس کا کام یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، نفس اسی کی طرف انسان کو بہت زیادہ کھینچتا ہے۔ اس لیے خواہشات سے بچنے کا نام صبر ہے، انسان اس سے بچے۔ عام طور پر اس کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے۔ انسان کرنے کے کام تو کسی نہ کسی درجے میں کر لیتا ہے، لیکن بچنے کے جو کام ہے، نہ کرنے کے جو کام ہے، اس سے عمومی طور پر انسان بچتا نہیں ہے، اس کو کر گزرتا ہے۔ اس لیے نیکیوں کا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک طرف سے دوائی بھی ہو رہی ہے، علاج بھی ہو رہا ہے، اور ایک طرف سے اس علاج کے اوپر جو پرہیز ہونا چاہیے وہ پرہیز نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دوا فائدہ نہیں دے رہی۔ یہی ہوتا ہے ہر نیکی کے اندر، ہر طاعت کے اندر ایک بہت بڑا اثر اللہ نے رکھا ہے، لیکن وہ اثر اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے، ورنہ تو وہ نافرمانی کے جو برے اثرات ہیں وہ نیکی کے اچھے اثرات کو ختم کر دے گا۔ اس لیے انسان اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے ترقی نہیں کر رہا۔ تو انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے اور ساری مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ اللہ پاک نے قرآنی نسخہ یہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے میری مدد چاہو، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے، قرآن کا فیصلہ۔ انسان کی ساری ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اور ساری مشکلات سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ اعمال ہمیں دیے، صبر۔ اور صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان معصیت سے، منکرات سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ اور یہ چیز اللہ کی مدد کو اتارنے والی ہے، اللہ کی مدد اس عمل سے اترے۔ انسان جب اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے گا وہ اللہ کی مدد حاصل کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور دوسرا درجہ صبر کا، صبر علی الطاعت، نیکی کے اوپر، طاعت کے اوپر اپنے آپ کو جمانا، یہ دوسرا صبر ہے۔ نفس نہیں چاہتا ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نفس نہیں چاہتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، نفس نہیں چاہتا ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، لیکن ہمیں اس نفس کے خلاف طاعت کے اوپر اپنے آپ کو جمانا ہوگا، یہ دوسرے نمبر کا صبر ہے۔ صبر کی قسمیں میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلے درجے کی قسم اپنے آپ کو منکرات سے، حرام کاری سے بچانا، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ۔ اور دوسرا درجہ صبر علی الطاعت، طاعت کے اوپر اپنے آپ کو جمانا۔
جس میں بھی نفس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ اب دیکھو آج ہمارا طاعت کا کیا حال ہے، وہ احکام اور وہ اوامر جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، آج ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ ہر مسلمان اپنے آپ کے بارے میں اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ صرف نماز کو ہم لے لیں، ام العبادات جس کو کہا گیا، ساری عبادتوں کی ماں، اور ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ یہ نماز کا۔ آج میرے دوستو ہمیں یقین نہیں آئے گا، ہمارے اللہ والے ہمارے امیر صاحب یوسف بھائی موجود ہیں، مسجد وار جماعتوں کے ذریعے سے جو سروے کیا جاتا ہے نماز کتنی فیصد ہے، اب یقین جانیے 10% نماز زندہ ہے، 10%۔ 90% وہ طبقہ ہے اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز جیسی عبادت سے دور ہے، 90%۔ کہاں ہم اللہ کی مدد دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ دوسرے اعمال، دوسری عبادات تو بہت دور کی چیز، وہ نماز جس کا مقام دین اسلام کے اندر ایسا ہے جیسا کہ انسان کے بدن کے اندر ایک سر اور ماتھے کا مقام ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے، اس نماز کی حالت ہماری یہ ہے۔ بہت مشکل سے اگر اس کو دیکھا جائے 10% نماز زندہ ہے، 10%۔ 90% امت کا بیشتر طبقہ وہ ہے جو اس نماز کو کھلے طور پر چھوڑ رہا ہے، بلا کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے، اس کی پیشانی کے اوپر کوئی بل تک نہیں آتا کہ ہمارا حال نماز ہو۔ تو صبر کا دوسرا درجہ صبر علی الطاعت، طاعت کے اوپر، عبادات کے اوپر اپنے آپ کو جمانا، یہ بھی صبر ہے۔ ہم اس کو صبر سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ اس زمانے میں کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو جمائے ہوئے ہے، اس کا شمار صابرین میں سے ہے، معمولی درجہ نہیں۔ طاعت کے اوپر جمنا، عبادات کے اوپر جمنا، وہ احکام جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں لانا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو جمانا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ صبر کا دوسرا درجہ۔ آج ہم صبر کس کو سمجھتے ہیں؟ بس یہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، کوئی روتا ہے میت کے موقع پر ہو تو صبر کرو، صبر کرو۔ ہم خود نہیں جانتے کہ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ صبر خالی اس کا نام نہیں ہے۔ شروع میں نے کہا کہ سب سے اعلیٰ درجہ صبر کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچاوے، معصیت سے بچاوے، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ۔ اور دوسرا درجہ طاعت کے اوپر اپنے آپ کو جماوے، طاعت کا پابند بناوے، یہ دوسرا۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ناگواری پیش آئے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے انسان اپنے آپ کا کنٹرول کرے، کوئی شکوہ شکایت نہ کرے اور اس کے اوپر اللہ سے اجر کی امید رکھے، یہ بھی صبر ہے۔ اور عام طور پر ہم اسی کو صبر سمجھتے ہیں کہ پریشانی کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر کہتے ہیں میں صبر کروں، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن صبر کا پہلا درجہ، اعلیٰ درجہ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، شریعت کے خلاف جو کام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صبر کا بہت بڑا درجہ ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اس کو ہم صبر ہی نہیں سمجھتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی طرف سے ایک ندا ہوگی، اَیْنَ الصَّابِرُونَ، صبر کرنے والے کہاں ہیں، صابرین کہاں ہیں؟
ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہوگی اور بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی زندگی میں تینوں قسم کا یہ صبر تھا، جو حرام سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے، طاعت کے اوپر اپنے آپ کو جماتے تھے، اور مصیبت اور تکلیف کے وقت اپنے آپ کا کنٹرول کر کے اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے اور اجر کی امید رکھتے تھے۔ یہ تینوں درجے کا صبر جس کے اندر ہوگا وہ اس وقت کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ صابرین کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، اور صابرین یہ ہیں جو اللہ کے احکام کے اوپر جمنے والے ہیں، منکرات سے بچنے والے ہیں، اور پریشانی کے موقع پر کوئی غلط اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اجر کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا قرآنی نسخہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا قرآنی نسخہ۔ اپنی زندگی کو ہم ٹٹولیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کتنے سال کی میری زندگی بک گئی، ختم ہو گئی، میری زندگی میں سے منکرات کتنے ختم ہوئے، کتنے وہ اللہ کے احکام ہیں جو مجھے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس کی کتنی پابندی کرتا ہوں۔ دل میں آیا تو کر لیا، دل میں آیا تو نہیں کیا۔ ہم اپنے نفس کے غلام بن گئے، نفس کے تابع ہو گئے، نفس کو اپنے تابع نہیں کیا، نفس کے ہم تابع ہو گئے۔ تو خواہشات سے بچنا، اور خواہشات کے ذریعے سے جہنم کو ڈھانکا گیا، ان خواہشات کو چھوڑنا اور اپنے نفس کو دبانا اور اس کے خلاف کرنا، یہ ہے صبر۔ اور نماز کا ذکر اس لیے کیا کہ نماز کے اندر یہ تینوں قسم کا صبر جمع ہے، صبر عن المعصیت بھی ہے، صبر علی الطاعت بھی ہے، اور یہ سب ہے۔ نماز ایک خود جامع عبادت ہے، انسان جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بہت سارے منکرات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بلکہ مباح کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور نماز کی پابندی کا نفس گوارا نہیں کر رہا ہے، لیکن انسان اپنے نفس کے خلاف کر کے طاعت کے اوپر جم رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے۔ صبر اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جو انسان 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ لیکن آج ہماری زندگیاں نماز سے بھی خالی ہیں۔ برا نہ مانے میرے دوست، بہت سے میرے بھائی وہ ہیں جو آج مسجد کے اندر ہے اور پھر آئندہ جمعہ کو مسجد میں داخل ہوں۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، ایسے حالات میں بھی جبکہ آسمانی نظام بھی ہمارے خلاف چل رہا ہے، زمینی نظام بھی ہمارے خلاف چل رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسمانی اور زمینی نظام ہماری مرضی کے مطابق چلے، ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جو اللہ کی مرضی والے کام، اللہ کی خوشنودی والے کام کریں گے۔ سارا نظام اللہ پاک ایسا چلائیں گے جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے ایسا ہم کریں گے، تو پھر ہم چاہتے ہیں ایسا اللہ کر کے دکھائیں گے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کتنے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو سراسر شریعت کے خلاف ہوتا ہے، دین اسلام کے خلاف ہوتا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، منکرات سے بچنا ہے، اوامر کے اوپر اپنے آپ کو جمانا ہے،
اور ایک بات کہوں، اس وقت بارش کا زمانہ چل رہا ہے۔ دیکھو بارش اللہ اپنے خزانے سے بھیجتا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک قطرے کے لیے تڑپتا ہے لیکن آسمان سے برسنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی پانی کے اندر انسان ڈوب مرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، شریعت میں کوئی موقع ایسا نہیں ہے، دین اسلام میں کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کو رہبری نہ ملتی ہو۔ بارش اگر بالکل نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بارش ہو رہی ہے اس وقت ہمیں کون سی دعائیں پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے؟ بارش اگر بہت زیادہ ہو جائے، جو تکلیف کا، پریشانی کا، مصیبت کا سبب بننے لگے، تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سب ہماری شریعت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات پوری کروں۔ مدینہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک دم جانور مر رہے تھے، کھیتیاں سوکھ رہی تھی، پریشانی کا عالم تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، جانور مر رہے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، پانی سوکھ گیا ہے، اب اللہ سے بارش کی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم، ایک بادل بھی نہیں تھا، ہمارے اور سیلا پہاڑی کے درمیان میں کوئی مکانات نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا فرمانے کے بعد ایک سیلا پہاڑی کے پیچھے سے ایک بادل اٹھا جو آسمان کے بیچوں بیچ آیا اور چاروں طرف پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، ایک ہفتے تک ہم نے سورج نہیں دیکھا، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا رہے تو وہ شخص آیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی، بارش بہت ہو گئی ہے اور بارش کی کثرت کی وجہ سے پریشان ہیں، جانور مر رہے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، دعا فرما دیجئے اللہ بارش کو روک دے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس میں انسان کی رہبری نہ ہو۔ آج ہم کبھی کبھی ایسا کر دیتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکامی والزرابی وبطون الاودیتی ومنابت الشجر۔ اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد برسا دے، جہاں ضرورت ہے، پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں میں، باغات میں برسا دے۔ اس کے بعد بارش رک گئی اور سورج نکل آ گیا، فضا ہموار ہو گئی۔ تو یہ کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ بستی دی ہے کہ جس بستی کے اندر جاننے والے علماء، مفتیان موجود ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں اس سے رہبری حاصل کرنا چاہیے کہ بارش کی اگر کثرت ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعمال بتلائے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بارش کی کثرت کے موقع پر بعض مسجدوں میں اذان دی گئی۔ یہ اذان کا ثبوت حدیث سے نہیں ہے، ایسے موقع پر اذان نہیں ہے۔ اذان ہوتی تو اس موقع پر اللہ کے نبی فرما دیتے کہ جہاں اذان شروع کر دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا،
अल्लाहुम्मा अलल आकामी वज़्ज़िराबी वबुतूनिल अवदियती व मनाबितिश शजर। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, नमाज का अहतमाम करो, दुआएं करो, ये हदीस से साबित है। ऐसे अमल करेंगे तो इसके असरात ज़ाहिर होंगे, इसमें बरकत होती है, एक नूर होता है। अज़ान अपनी जगह पर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये मौका नहीं है। जनाजे की नमाज के अंदर कोई अज़ान देता है? ईद की नमाज के अंदर कोई अज़ान देता है? नहीं, शरीयत में नहीं है तो नहीं देता है। बस लोग कहते हैं कि अज़ान देने में क्या हर्ज है। अरे भाई, ये हदीस से इसका सबूत नहीं है। जो काम है उसको करो। बाज़ मस्जिदों में अज़ानें दी गई, इसलिए हम उलमा से, मुफ्तियान से पूछे, और ऐसे लोगों से पूछे जो खुद जानते हो। मेरे जैसा कोई जानता ही ना हो वो आपकी रहबरी क्या करेगा? मैं खुद अज़ान देने लगूँ तो क्या हो? इसलिए मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने हमें अक्ल सलीम दी है, तो बारिश अगर न हो बिल्कुल तो उसके लिए भी दुआएं हैं। बारिश हो रही है तो अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, ऐ अल्लाह इस होने वाली बारिश को तू नफ़ा बख्श बना दे। बहुत कसरत से हो जावे तो नुकसान का सबब होने लगे तो इसके लिए दुआएं हैं। अगर बिजली हो रही है, कड़ाके हो रहे हैं, बिजलियाँ गिर रही हैं जिसमें जान वगैरह ख़तरे में है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी दुआ बतलाई, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। हमारी शरीयत में क्या कमी है? करने वाला चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम जो भी अमल करें शरीयत और सुन्नत के मुताबिक करें। अल्लाह ताला हम तमाम को कही हुई बातों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।